الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ پیاری بہنوں، میں وردہ صدیقی صاد آن لائن اکیڈمی کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے رمضان ہماری کیسی تربیت چاہتا ہے۔ پیاری بہنوں، ماہ رمضان ہر سال جلوہ فگن ہوتا ہے اور امت مسلمہ اس ماہ کی سعادتوں اور برکتوں سے بقدر توفیق فیضیاب بھی ہوتی ہے، مگر بہت کم لوگ ہیں جو اس ماہ کو ایمان اور احتساب کے تقاضوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سالہ سال روزے رکھنے کے باوجود بھی ہماری زندگیوں میں وہ تربیتی ماحول پیدا نہیں ہوتا جس کا یہ ماہ تقاضا کرتا ہے، اور اس کی وجہ یا تو ہماری غفلت ہوتی ہے یا اس ماہ مبارک کے اعمال سے ناواقفیت ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان ایک روحانی تربیت کا مہینہ ہے جس میں انسان ان تمام خصائل حمیدہ سے آراستہ ہوتا ہے جو شجر تقویٰ کے برگ و بہار کی حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ روزے کی فرضیت کا بنیادی مقصد ہی شجر تقویٰ کی آبیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ماہ رمضان بھیج کر ہماری کیسی تربیت کرنا چاہتے ہیں، آج کے بیان میں انشاءاللہ العزیز ہم ان ٹاپکس کو ذکر کریں گے تاکہ ہم اپنا رمضان اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ صاد آن لائن اکیڈمی میں جتنے بھی طلباء طالبات، معلمین و معلمات اپنی کاوشیں سر انجام دے رہے ہیں، اپنی بارگاہ اقدس میں اس کو شرف قبولیت و مقبولیت سے نوازیں، آمین ثم آمین۔ تو آ جاتے ہیں سب سے پہلے پوائنٹ کی طرف۔ پہلا پوائنٹ ہے ہمارا تقوی۔ ماہ رمضان میں فرض ہونے والے روزوں کا اصل مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت مبارکہ میں متقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، عبادت کرنے والے، احکامات پر عمل کرنے والے، منہیات سے رک کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ جس طرح تم حالت روزہ میں بھی بہت سی حلال چیزوں اور حلال کاموں سے اللہ کے حکم کے خاطر بچتے ہو، اسی طرح روزے کے علاوہ زندگی میں بھی اللہ کے حکم سے حلال پر عمل کرو اور حرام سے اجتناب کرو۔ چونکہ روزہ حصول تقویٰ کا انتہائی اہم سبب ہے، اس لیے روزے کی بدولت پیدا ہونے والی علامات سے نفس تقویٰ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جیسے کہ روزہ دار روزے کی حالت میں اللہ کی حلال کردہ اشیاء مثلاً کھانا پینا، جماع اور تمام کام جس کی طرف نفس مائل ہو تقرب الہی اور ثواب کی نیت سے چھوڑ دیتا ہے، یہ علامت تقویٰ ہے۔ اسی طرح روزہ دار اپنے نفس کو اللہ کی مراقبت اور نگہبانی کا عادی بنا لیتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی قدرت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مراقبت کا خیال کر کے چھوڑ دیتا ہے، یہ علامت تقویٰ ہے۔ نمبر 3، روزہ دار شیطانی وسوسوں کو کم کر دیتا ہے،
جبکہ شیطان ابن آدم کے خون میں دوڑتا ہے۔ لہٰذا روزہ دار اپنے روزے کے ذریعے شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے اور اپنے رب کی نافرمانی بہت کم کرتا ہے۔ یہ تقویٰ کی علامت ہے۔ اکثر و بیشتر روزہ دار اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اطاعت الہی تقویٰ کی علامت ہے۔ جب کوئی مالدار و غنی آدمی بھوک اور پیاس کا مزہ چکھتا ہے نا، تو وہ فقراء اور مساکین کے تکلیف کا اندازہ کر کے ان سے اخوت اور بھائی چارگی کے تحت ان پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور یہ تقویٰ کے خصائل میں سے۔ اسی لیے ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ ماہ رمضان سے تربیت حقیقی حاصل کر کے اپنے دل میں تقویٰ پیدا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مصداق ٹھہریں کہ رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من صیامہ الا السحر۔ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں روزے سے صرف بھوک ہی حاصل ہوتی ہے، اور کتنے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں قیام سے صرف شب بیداری ہی ملتی ہے، یعنی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یا تو وہ صرف بھوکے پیاسے رہ رہے ہوتے ہیں، یا تو جو ہے وہ صرف خود کو تھکا رہے ہوتے ہیں یا جگا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ روزہ تو رکھتے ہیں مگر روزے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، روزہ رکھ کے اللہ کی معصیت والے کام کر رہے ہوتے ہیں، پہلے کی طرح ہی چغلی، غیبت، حسد، کینہ، لغویات، رشوت، سود، دھوکے بازی، ظلم، ان سب کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو روزہ رکھنے کے سوا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بھوکا رہنے کے سوا کچھ حاصل ہی نہیں ہے۔ دوسرے پوائنٹ پر آ جاتے ہیں، نیکیوں کی طرف رغبت۔ ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ بندے کے لیے نیکیاں کمانے کے لیے راہیں ہموار کرنے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ اے بھلائی کے طالب، نیکیوں میں آگے بڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جن زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کا کوئی بھی دروازہ کھلا ہوا نہیں رہتا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ منادی پکارتا ہے کہ اے بھلائی کے چاہنے والے، بھلائی کے کام پر آگے بڑھ، اور اے برائی کے چاہنے والے، اپنی برائی سے رک جا۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ پیاری بہنوں، دیکھیے، نیکیوں میں جذبہ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بہت چھوٹے چھوٹے عمل پر ساری زندگی کی گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کو بھیج کر لوگوں میں نیکیوں کا شوق بیدار رکھنا چاہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں تیسری چیز کی طرف۔ نمبر 3 ہے گناہوں سے دوری۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گناہوں سے انسانی دل سیاہ ہو جاتے ہیں، گناہگار اللہ اور لوگوں کی نگاہ میں حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیگر مہینوں میں بالعموم اور ماہ رمضان میں بالخصوص بندہ مسلم کو گناہوں سے باز رہنے کی دعوت دیتے ہیں۔ جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے برائی کے چاہنے والے، اپنی برائی سے رک جا۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گار کا روزہ تک قبول نہیں کرتا، جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بیہودہ باتوں اور بیہودہ کاموں سے اجتناب نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحیح البخاری کی حدیث شریف ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت
ماہ رمضان کو ہمارے دلوں سے گناہوں کی محبت کو مات دینے اور نیکیوں سے محبت پیدا کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ چوتھی چیز ہے شکر۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کا حکم اور اس کے چند احکام بیان کرنے کے بعد فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس آیت مبارکہ سے ماہ رمضان کی بیشے بہار نعمتیں، برکتیں، نعمتیں، قرآن مجید، روزے اور نیکیوں سے بھرپور رمضان گزارنے کے بعد باری تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا سبق ملتا ہے۔ نمبر 5، خواہشات پر کنٹرول۔ عزیز اخوات، روزے دار کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے، بلکہ بھوک پیاس کے ذریعے سے جو اہم مقصد ہے وہ خواہشات پر کنٹرول ہے۔ اگر کوئی شخص بھوکا پیاسا رہے اور محض اللہ کے حکم سے خود کو اختیاری طور پر باوجود بھوک کے نہ کھائے اور باوجود پیاس کے نہ پیے، تو اسے ضبط نفس اور اپنے اوپر قابو کی بے مثال قوت حاصل ہوگی۔ ضبط نفس معمولی بات نہیں ہے، انسان کا نفس جو ہے وہ کنٹرول میں ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دنیا کے اکثر جھگڑے، فسادات، باہمی اختلافات کا اصل سبب ضبط نفس کی کمی ہے۔ کنٹرول نہیں ہے ہمارے اندر، سیلف کنٹرول نہیں ہے۔ ہر انسان میں انانیت اور خود پسندی کا جذبہ ہوتا ہے۔ جس وقت کوئی اس کے جذبے کو ٹھیس پہنچاتا ہے تو اس کا نفس بے قابو ہو جاتا ہے اور ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو بسا اوقات بڑی خرابی اور تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ اب دیکھیں نا جی، روزہ انسان کو باوجود قدرت کے رکے رہنے، باز رہنے، صبر اور ضبط سے کام لینے کی مشق کراتا ہے اور پھر اس کا عملی اظہار بھی کراتا ہے، جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بیہودہ باتوں اور بیہودہ کاموں سے اجتناب نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو روزہ انسان کے اندر صبر برداشت کا مادہ پیدا کرتا ہے، بلکہ حقیقت یہ کہ روزہ اس صبر اور ضبط کا ایک تربیتی نصاب ہے۔ انسان کی بنیادی ضرورت کھانا پینا ہے، روزے میں وہ ضروریات سے رکتا ہے اور باوجود قدرت، اشتہا یعنی چاہت اور تقاضے کے ان چیزوں سے احتجاج کرتا ہے۔ اس طرح ایک بڑا مسئلہ انسان کے ساتھ اس کی انا کا ہوتا ہے۔ کسی سے اس کے مزاج کے خلاف بات کہی تو فوراً غصے میں ہو جاتا ہے اور جو فریق مخالف ہے اس سے لڑائی جھگڑا کرنے شروع کر دیتا ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں جس طرح بھوک اور پیاس پر صبر کرنا ضروری ہے، اسی طرح انانیت پر بھی قابو رکھنا ضروری ہے۔ جو شخص اس تربیتی نصاب کو حسب ہدایت پورا کرے گا تو یقین کیا جا سکتا ہے کہ اس کے بقیہ ایام میں بھی یہ تربیت اس کے تکبر کو، اس کے انا کو ختم کر دے گی، غریبوں کا ہمدرد بنا دے گی، کمزوروں کا معاون بنا دے گی اور معاشرے کا ایک اچھا انسان بننے میں مدد دے گی۔ اگلا پوائنٹ ہے زبان کا اچھا ہونا۔ عزیز اخوات، ماہ رمضان میں رکھے جانے والے روزوں کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جس طرح کھانے پینے سے مکمل اجتناب کرتا ہے، اسی طرح فحش گوئی، جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی، بہتان بازی اور بیہودہ گوئی سے مکمل اجتناب کرے۔ آنکھ سے کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھے، کان سے موسیقی نہ سنے، گانا وغیرہ نہ سنے۔ اگر ہم اس باتوں کا خیال رکھیں گے تو پھر ہمارا یہ روزہ مفید ہوگا، ہمارے بھوکا پیاسا رہنا مفید ہوگا۔ ورنہ تو جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ جبکہ ایک دوسری روایت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغویات سے اجتناب کا نام ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو عزیز اخوات، پیاری بہنوں، بہت تعجب کی بات ہے کہ رمضان میں ہم حلال چیزوں سے تو رک جاتے ہیں لیکن حرام چیزوں سے باز نہیں آتے۔ جھوٹ بولنے سے، جو کہ حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، بہتان تراشی حرام ہے، گالی دینا حرام ہے، فحش بولنا، سننا، غیر محرم کی طرف دیکھنا، الغرض ہر وہ کام جس سے شریعت اسلامیہ نے جس کو حرام قرار دیے وہ ہم ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جبکہ ان سے چھٹکارا پانا خود کو بھوکا پیاسا رکھنے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ تو ہم حلال سے تو رک رہے ہوتے ہیں لیکن حرام سے رکتے ہی نہیں ہیں، ویسے کہ ویسے عام روٹین ہماری چل رہی ہوتی ہے۔ تو ہم نے حلال کے ساتھ ساتھ
حرام سے بھی اس ماہ محبت میں پرہیز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگلا پوائنٹ ہے ہمدردی اور غم گساری. پیاری بہنوں، ماہ رمضان لوگوں کے درمیان خیر خواہی اور دوسروں کے درد دکھ بانٹنے، معاشرے کے کمزور اور محروم افراد کے مسائل کو سمجھنے، ان کا تجربہ کرنے، اپنی خوشحالی اور کشادگی میں ان کو شامل کرنے کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کی انفرادیت یہ ہے کہ صبح سے شام تک وہ کھانا پینا، لذیذ غذائیں اور نفسانی خواہشات جو حلال تھی، اس کا استعمال ممنوع ہو جاتا ہے. جن نعمتوں سے انسان سال بھر محظوظ ہوتا ہے، وہ نعمتیں ایک خاص وقت تک کے لیے منع ہو جاتی ہیں. ویسے اللہ تعالیٰ کو کسی کو بھوکا پیاسا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس وقت اس کو بھوکا پیاسا رکھنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ بہت سے انسان جنہوں نے کبھی بھوک کا مزہ نہیں چکھا، جنہیں کبھی پیاس کی شدت کا احساس نہیں ہوا، جنہیں کبھی لذتوں سے محرومی کا تجربہ نہیں ہوا، جنہیں بھوک سے پہلے کھانا ملا اور پیاس سے پہلے پانی حاضر ہوا، اور وہ اپنے اس بھائی کی درد اور تکلیف کا اندازہ کر سکیں جسے ایک وقت کا کھانا میسر ہے تو دوسرے وقت کا اس کو فاقہ ہوتا ہے. ایک چیز موجود ہے تو دوسری نہیں ہے. اسی طرح اس کی برکت سے انسان اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے دکھ اور درد سے، ان کی آزمائشوں سے بذات خود تجربہ کرتا ہے. اس کے اندر اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے معاشرے کے دیگر انسانوں کے لیے جو ایک جذبہ ہوتا ہے وہ بیدار ہوتا ہے. جب تک خود تکلیف سے دوچار نہیں ہوتا، اسے دوسروں کی تکلیف کا صحیح ادراک اور اندازہ نہیں ہوتا، وہ اس کو فیل ہی نہیں کر پاتا. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں دوسروں کے ساتھ غم گساری کرنے، ہمدردی کرنے کا حکم بھی دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کرتے تھے. زیادہ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ہر رات جبرائیل علیہ السلام سے ملتے تو ان کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیر کے کام میں تیز آندھی سے بھی زیادہ خرچ کرنے والے تھے. لہٰذا ماہ رمضان سے دیگر باتیں سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم باہمی ہمدردی اور خیر خواہی بھی سیکھیں گے اور انشاءاللہ العزیز کریں گے. پیاری بہنوں، جہاں رمضان اتنی ساری چیزیں ہمیں سکھانے کے لیے آتا ہے، وہاں جذبہ اخوت بھی سکھاتا ہے کہ ماہ رمضان نسل اور رنگ کے اختلاف کے باوجود پورے عالم میں، پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان، چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد ہیں، ان سب کو عبادت میں شریک کر لیتا ہے، جس سے مسلمانوں کے اندر وحدت کا شعور مزید مستحکم ہو جاتا ہے. اور وحدت المسلمین کے شعور کا پروان چڑھنا تربیت معاشرہ کا انتہائی اہم پہلو ہے، جس سے مسلمانوں کے درمیان انفرادی اور اجتماعی سطح پر تعلقات اور روابط مضبوط بنیادوں پر استوار ہوتے ہیں. اگلی چیز جو رمضان ہمیں سکھاتا ہے اور ہمیں رمضان سے سیکھنی چاہیے، وہ ہے معاشرتی امن اور امان. روزے کی حالت میں لڑائی نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ رمضان چاہتا ہے کہ لوگ باہمی محبت اور الفت سے رہیں. مسلمانوں کے درمیان عداوت، ناچاکی، لڑائی جھگڑا اور فساد نہ ہو، کیونکہ بڑی بڑی لڑائیوں اور جھگڑوں کے پیچھے اصل زبان کا کردار ہوتا ہے. زبان نازیبا الفاظ بولتی ہے جس سے انسان طیش میں آتا ہے اور نتیجتاً لڑائی فساد برپا ہوتا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دنوں کے ساتھ ساتھ خصوصاً رمضان میں بھی لغو بات کرنے، فحش گوئی کرنے ان سے منع فرمایا. جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں صبح کرے، نہ تو وہ فحش گوئی کرے، نہ ہی جاہلیت والے کام کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑے تو اسے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے. کتنی پیاری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے والا بنائے.
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان جہاں ہمارے اندر تقوی، ہمدردی، اخوت، حسن اخلاق سکھاتا ہے، وہاں ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ معاشرے میں امن اور امان قائم کیسے رکھیں، کیونکہ فتنہ اور فساد قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے فرائض کی ادائیگی سے نوافل کی رغبت۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے ذریعے شاید یہ ہماری تربیت کرنا بھی چاہتے ہیں کہ جو کام ہم ماہ رمضان میں کرتے ہیں وہ ماہ رمضان گزرنے کے بعد بھی کرتے رہیں۔ مثلاً روزہ، ماہ رمضان میں ہم فرضی روزے رکھتے ہیں، رمضان گزرنے کے ساتھ ہی ہماری اس قدر ٹریننگ ہو جانی چاہیے کہ ہم رمضان کے بعد نفلی روزے مثلاً سوموار، جمعرات، ایام بیض، عاشوراء، ذوالحجہ وغیرہ کے روزے رکھیں۔ دوسری چیز قیام، کہ ماہ رمضان کی راتوں کے قیام سے ہمیں عام دنوں میں نماز تہجد پڑھنے کی ٹریننگ حاصل کرنی چاہیے۔ صدقہ اور خیرات، کہ ماہ رمضان میں کیے گئے صدقہ و خیرات سے ہم عام دنوں میں بھی صدقہ و خیرات کرنے کی عادت ڈالیں۔ تلاوت قرآن مجید، ماہ رمضان میں بکثرت ہم تلاوت کرتے ہیں، رمضان گزرنے کے بعد بھی ہمیں اس تلاوت کو جاری رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ قرآن پاک بند کر کے بس الماری میں سجا دینا چاہیے۔ تو اس طرح وہ تمام اعمال صالحہ جو ہم رمضان المبارک میں بجا لاتے ہیں، رمضان المبارک گزرنے کے بعد بھی وہ ختم نہیں ہونے چاہیے بلکہ جاری رکھنے چاہیے، ہمارے اندر موجود رہیں، اور یہی اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتے بھی ہیں۔ اور اگر ایسا ہوا تو واقعتاً ہم نے پھر رمضان کی جو حقیقی تربیت ہے وہ ہم نے حاصل کر لی، وگرنہ ہمیں کچھ خاص فائدہ نہ ہوا۔ آگے آ جاتے ہیں کامل بخشش کا حصول۔ رمضان صرف ہم نے بھوکا پیاسا نہیں رہنا، بلکہ رمضان جو چیز ہم سے چاہتا ہے، ٹھیک ہے، جو اوپر جو ہم نے سارے پوائنٹس میں نے بتائے، ذکر کیا، تو ان سب پر ہم نے عمل کرنا ہے تاکہ ہمیں رمضان کی حقیقی تربیت جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ رمضان المبارک سراپا بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں بندہ مسلم 11 مہینوں کی گناہوں کی بخشش کروا کر جنت کا حقدار بن جائے۔ یاد رکھیں کہ جو رمضان کو پا لینے کے بعد بھی توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے۔ چنانچہ صحیح ابن حبان میں ایک روایت ہے کہ جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور آمین 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 فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا مگر وہ مغفرت سے محروم رہا اور جہنم میں چلا گیا تو ایسے بندے کو اللہ اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ آپ آمین کہہ دیجئے، سو میں نے آمین کہہ دیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس شخص کی زندگی میں اس کے والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہو لیکن اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا، پھر مر گیا اور جہنم میں چلا گیا تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور رکھے۔ آپ آمین کہہ دیجئے، تو میں نے آمین کہہ دیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس شخص کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑے پھر وہ مر گیا اور جہنم میں چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت سے دور رکھے۔ آپ آمین کہہ دیجئے، سو میں نے آمین کہہ دیا۔ پاک ہمیں رمضان کی برکتیں سمیٹنے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والا بنائے۔ اسی طرح ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور یہ مہینہ اس سے نکل گیا اور وہ اس میں نیک اعمال کر کے اپنی بخشش نہیں کروا سکا۔ تیسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان پایا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ تو پیاری بہنوں، ان روایات سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان ہماری ایسی پختہ تربیت کرنا چاہتا ہے کہ بندہ مسلم ہر صورت جنت کا حقدار بن جائے، اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام نے ان بدبخت لوگوں کے لیے بددعا بھی فرمائی ہے جو رمضان سے حقیقی تربیت حاصل کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں رمضان کی برکتیں سمیٹنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔